دوستو یہ ہے یو کے میں رہنے والا ندیم عرف گوگی ڈان، جو کہ اس وقت پورے میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے، جس نے ایک ایسی حرکت کی ہے، ایسا گنونا جرم کیا ہے کہ وہاں کی پولیس، عدلیہ اور عوام سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اس طرح کا جو ایک لک لائک بڑا بہادر اور دلیر جوان اس طرح کی گھٹیا حرکت کر سکتا ہے۔ اس بندے نے کیا یہ ہے کہ اپنی جو نئی نویلی دلہن تھی، جو کہ کچھ مہینوں کی حاملہ بھی تھی، اس کو مار کے پھر اس کا ایک ایسا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی کہ ایک بھی اس کی جو چال ہے وہ کامیاب نہ ہو سکی، اور پھر عدالت نے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو 18 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا ہے، اور اب یہ عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے جناب ایک ایسی پاکستانی لڑکی کا جس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور اس کی شادی ہوتی ہے اس گوگی ڈان کے بیٹے گلریز کے ساتھ۔ لڑکی کا نام مشل الیاس، وہ جناب پڑھی لکھی انتہائی شریف گھرانے سے اس کا تعلق، اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کی بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لڑکا بھی آف کورس یو کے کا نیشنل تھا، تو اس نے اپنی شادی بڑی دھوم دھام سے کروائی۔ جب اس کی شادی ہو گئی 2024 کے شروع میں، تو اس کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میری جو اہلیہ ہے اس کو کسی طریقے سے جلد از جلد میں اپنے پاس جس بھی ملک میں وہ رہتے ہیں بلا لوں۔ تو اس نے بھی اس کا کیس اپلائی کر دیا سپاؤس ویزے کا۔ لڑکی کو بہت جلد سپاؤس ویزا مل گیا، اور یہ لڑکی یو کے چلی جاتی ہے۔ یو کے جا کے تو یہ اس کی سسر اور ساس، اس کا دیور اور دوسرے جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے سارے اکٹھے رہتے ہیں۔ اس کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ اگر اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو یہ جو اس کا سسر ہے، جو کہ یو کے میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرتا رہا ہے، ندیم محمد اس کا نام، اور وہ لک لائک کہ بہت کوئی ڈان ہے، تو اس کو اسی لیے یو کے میں گوگی ڈان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن ان کی حرکتیں ذرا چیک کیجیے گا۔ اچھا، اس ڈان صاحب کو یہ پتا تھا کہ ہم جب آئے تھے یو کے تو بڑے پاپڑ بیلے ہیں یو کے کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے، محنت مزدوریاں کی ہیں۔ یہ لڑکی واٹ ایور کہ یہ ہماری بہو ہے، آتے ہی اس کو پکا ویزا مل گیا ہے، تو یہ ایک جیلسی عجیب و غریب قسم کی اس کو تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس جیلسی کو ختم کرنے کے لیے ٹو ٹپا شروع کر دیتا کہ اے کڑی تے کسے عام جے گھر دی اتھے آئیے تے آ کے ساڈے برابر ویزے لے کے بہ گئی ہے، اینوں میں دسنا۔ عجیب و غریب، بھائی تمہاری بہو ہے۔ اس کے بعد اس نے اس کو کبھی یہ کہا دیا سالن نہیں ٹھیک بنا، صفائی ٹھیک نہیں کی، جو مطلب ہے ساس بھی ایسا مینا تانا نہیں دیتی جو اس بندے نے شروع کر دیا۔ وہ لڑکی اس کو کافی دیر تک برداشت کرتی رہی، لیکن اس نے ساتھ ہی اپنے گھر والوں کو تھوڑا تھوڑا بتانا شروع کر دیا کہ باقی تو سب کچھ اماں ٹھیک ہے، اماں جس کا نام ریحانہ اور پاکستان میں ہے، باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، کبھی کبھی سسر مجھے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ تو ماں بھی پریشان تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے، بیٹی کو تو میں نے بڑا سمجھا کے بھیجا تھا، اور ان کے جو سسرال والے ہیں ان کا ہسبینڈ ہے وہ بھی بات مجھ سے کرتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ اس کے سسر کو کیا بیماری ہے۔ لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سسر بڑا عجیب و غریب قسم کی سائیکی کا مالک تھا۔ اس نے ایک دن دیکھا، صبح کا ٹائم تھا، کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، صرف سسر اور اس کی بہو مشال تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اس مشل کو جو ہے نا وہ جیسے بھی گلا گھونٹ کے پوریا کرتا۔ اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب جناب یہ تو چلی گئی، اس کو میں کیا کروں۔ تو ڈان صاحب جو ہے نا وہ خیال بھی ان کے جو ہے نا خیالات بھی ڈان جیسے تھے۔ انہوں نے اس جو نا مری ہوئی لڑکی جو اس دنیا سے جا چکی ہے اس کو سیڑھیوں سے پھینکنا شروع کر دیا، اس کی باڈی کو، تاکہ جسم پر کوئی تھوڑے بہت خراشیں آ جائیں، اس طرح کی چیزیں آ جائیں، تاکہ کل کو میڈیکل رپورٹ میں یہ ہو کہ یہ سیڑھیوں سے گری ہے۔ جب دیکھا کہ 2-4 بار اس کو سیڑھیوں سے نیچے پھینکا ہے مری ہوئی کڑی نو، تو وہ جناب اس کے بعد اس نے پولیس کو فون کر دیا، ایمرجنسی والوں کو، اور فوری طور پر پولیس جو ہے نا وہ وہاں پر آ گئی کہ ایک زخمی لڑکی گھر میں موجود ہے۔ پیرامیڈک سٹاف بھی آ گیا، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا لڑکی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ بہرحال وہ لڑکی کو لے کے تو چلے گئے، جو بھی پوسٹ مارٹم فرانسک تھا، لیکن اس کے جو سسر ہے ندیم ڈان، اس نے بیان دیا کہ یہ جناب سیڑھیوں سے گر گئی ہے، میں نے بڑی کوشش کی اس کو فرسٹ ایڈ دینے کی لیکن نہیں بچی۔ پولیس کو یہ جو ہے نا وہ خدشہ ظاہر ہو گیا کہ اب بندہ جھوٹ مار دا پیا، دال چ کچھ کالا ہے۔ پولیس نے اس کا موبائل بھی قبضے میں لے لیا، اس کے جو کپڑے تھے سارا فرانسک کروایا گیا۔ لڑکی کے کپڑوں پہ کوئی جو داغ لگے ہوئے تھے لال رنگ کے، وہ جناب ڈی این اے میچ کیا اس بندے کے ساتھ، یہ جو ندیم محمد ہے اس کے ساتھ،
پھر جناب اس کا جو ٹوٹے ہوئے ناخن تھے اس کے ڈی این اے ٹیسٹ، اس کے جو نشانات تھے وہ سارے اس کے نمونے چیک کیے گئے، تو ندیم صاحب کے ساتھ جناب سارا کچھ ملتا گیا، انہوں نے اس کو اریسٹ کر لیا۔ یہ 10 اکتوبر 2024 کا واقعہ ہے، اور ابھی جناب 2025، اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا انویسٹیگیشن کا، اور یہ مسلسل ڈینائی کرتا رہا، لیکن جتنے بھی شواہد آئے، جتنی بھی رپورٹس آئیں، وہ ساری ندیم کے خلاف آئیں، یعنی کہ ایسی آئیں کہ ندیم ہی جو ہے نا سارا کرتا دھرتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیس چلا عدالت کے سامنے، اور عدالت نے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس آدمی کو 18 سال جیل کی سزا سنا دی، اور ساتھ اس کو وہاں پر جو تشریح کی گئی کیس کی، اس میں اس کیس کو بہت ہی گھنونا قرار دیا کہ ایک ایسی لڑکی معمولی بات پر جو کہ ایک ماں بننے والی تھی، اس کو اس بندے نے مار دیا۔ اور یہ جناب اس وقت بہت ہی لان تان ہو رہی ہے اس سسر پر، کیونکہ اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے کہ جو انسانیت کانپ اٹھتی ہے کہ انسان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی بھی وجوہات جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں، کسی کو آپ جان سے نہیں مار سکتے۔ تو دوستو، ہمیشہ کی طرح میسج، جب بھی ہم بیرون ملک لڑکیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو موسٹلی لوگ جو پاکستان میں نا لڑکی والے وہ اندھے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی عام بندہ جس کو وہ جانتے بھی نہیں ہے وہ آ کے کہہ دینا کہ بھین تیری کڑی جوان ہے، منڈا یو کے یا آسٹریلیا کینیڈا امریکہ ہوں ہی رشتہ کرنا ہی، تو وہ جو خاتون ہے وہ کہے گی کہ بسم اللہ سویرے ہی جانج لے کے آ جا۔ اور اگر پاکستان سے کوئی سی اے پڑھا لڑکا، کوئی ڈاکٹر بھی ایون کیوں نہ، تو وہ بتائے نا پاکستان میں سرگودے کے منڈا رہتا ہے انہیں سی اے کیتا ہے، کہن کہ نہیں پہلا ویکھاں گے فیملی ویکھاں گے، وہ سس ویکھاں گے کنی کو چلا گے، ننانا کنیاں نے پانی جو ہے نا وہ پننا شروع کر دیتے ہیں، اگر نہیں پانی پنتے تو وہ جناب باہر کے لڑکوں کا، اور اونا ہی وہ کی کہتے ہیں عذاب جو پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ جناب اگر باہر والے لوگ درندے بن جاتے ہیں، بعض اوقات سارے نہیں، میجورٹی زیادہ تر بہت اچھے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں کہ اگر 1000 میں سے ایک بھی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے نا، تو وہ دوسرے لوگوں کے لیے نصیحت کے لیے یہ کافی ہوتا ہے کہ کم از کم کل کو وہ سوچ سمجھ لیں کہ یہ جن لوگوں کے پاس بیٹی بھیج رہے ہیں جو پڑھی لکھی ہے، پھول سی جوان کی ہے، 18-20 سال، اب اس کی 24 سال ہی تھی، 23 سال کی ایج میں اس کی شادی ہو گئی تھی، تو اس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ اور یہاں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یو کے میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، میں نے اس طرح کی درجنوں سٹوریاں اسی چینل پر سنا چکا ہوں، اور بہت ساری ابھی بھی لوگ جو لڑکیاں ہیں جو ظلم کا شکار ہے ابھی زندہ ہیں، مجھے ای میل کر کے بتاتی ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، اب ہم بتائیں ہم کیا کریں۔ تو وہ بھی بیچاری ایسے دن گزار رہی ہیں کہ جیسے آج مری تے کل مری، لیکن واپسی کا راستہ بھی کوئی نہیں، ڈرتی پولیس کو کچھ نہیں بتاتی کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو، عدالت کچہریاں یو کے دیاں کون بھگتے گا، لیکن خدا کے لیے جو ظلم کرتے ہیں یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے، کسی کو ماریں گے تو زندہ آپ بھی نہیں رہیں گے، اگر کسی کی خوشیاں چھینیں گے تو خوشیاں آپ کی ساری فیملی کی بھی جا سکتی ہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، کمنٹ کر کے بتائیے گا اس میں قصور کس کا ہے۔ اللہ حافظ۔